السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وبعد۔ کہتے ہیں 4 دن کی چاندنی پھر اندھیری رات ہے۔ آج 5 فروری ہے اور آج کے بعد تیسرے دن پاکستان میں انتخابات ہونے ہیں، لیکن دیکھنے میں یہ آ رہا ہے کہ ایک بھائی اپنے بھائی سے، ایک رشتہ دار اپنے رشتہ دار سے، ایک دوست اپنے دوست سے بچھڑے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ کیوں؟ اس کا نظریہ کچھ اور ہے، اس کا کچھ اور ہے، اس کا کچھ اور ہے۔ آپ نے دنیا کی بے شمار قومیں سنی ہوں گی اور دیکھی ہوں گی، لیکن پاکستانی جو قوم ہے یہ اس طرح سے رنگ بدلتی ہوئی نظر آتی ہے کہ گرگٹ بھی اتنے رنگ نہیں بدلتا جتنے ہماری پاکستانی قوم۔ آج اس کے ساتھ تھے تو چور کہلائے، وہیں سے نکل کے اس میں آ گئے تو جنتی کہلا لیے، ایماندار ہو گئے۔ یہ ہماری قوم کا رنگ ڈھنگ ہے جو ہم کو نظر آتا ہے۔ آپ دیکھیں کہ قوم جائے تو کدھر جائے، بڑی مشکل میں پڑی ہوئی ہے، رشتے داریاں ٹوٹتی ہوئی نظر آ رہی ہیں، صرف یہی انتخاباتی مہم کی وجہ سے کوئی کچھ کہہ رہا ہے، کوئی کچھ کہہ رہا ہے۔ اور صرف یہی نہیں، یہی صاحب، یہی حضرت، یہی پروفیسر، یہی مولوی، یہی کسی جماعت کے سربراہ ایک کے سامنے جی 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 ہاں بالکل ہم آپ کے ساتھ ہیں، دوسرے لوگ آ گئے ہم آپ کے ساتھ ہیں، تیسرے آ گئے ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ رنگ کس طرح سے بدلے جا رہے ہیں تو قوم کدھر جائے؟ قوم مشکل میں پڑی ہوئی ہے، ادھر جیالے ہیں تو ادھر یوتھیے ہیں اور پھر کہیں پر پٹواری ہے۔ یہ میں اپنی زبان نہیں بول رہا، بلکہ لوگ جو زبانیں استعمال کرتے ہیں اس زبان میں آپ کو سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں۔ اور صرف یہی نہیں بلکہ اس سے بھی کچھ بہت زیادہ بڑھ چڑھ کر کے آپ کو نظر آئیں گے۔ تو ووٹ کس کو دیں؟ کس طرف جائیں؟ اصل بات کیا ہے؟ ہمارے اندر اگر انصاف ہے، ہمارے اندر اگر قومیت نہیں ہے، لسانیت نہیں ہے، ہماری اپنی جماعت کا جس سے تعلق ہے وہ جماعت مقصود نہیں ہے، بلکہ مقصود کیا ہے؟ اللہ اور اس کے رسول کے احکامات۔ اللہ کی کتاب قرآن کریم ہے، نبی کی سنت احادیث ہے۔ جو بھی ہم کو قرآن اور سنت سے جڑا ہوا مل جائے، جو بھی اس کے قریب تر مل جائے، صرف دنیاوی اعتبار سے نہیں، دینی اعتبار سے ہم پہلے دیکھیں گے کہ ہمارے حق میں کون بہتر ہے، پھر اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی دیکھنے میں کوئی حرج نہیں کہ دنیاوی اعتبار سے کون بہتر ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، عورت کا جب انتخاب ہوتا ہے، مرد انتخاب کرتا ہے تو 3 وجہ ہوتی ہے۔ ایک اس کا حسب نسب دیکھا جاتا ہے، بڑی اونچی برادری ہے، بڑا حسب نسب ہے۔ ایک اس کا مال اور دولت دیکھی جاتی ہے، بڑے امیر ترین لوگ ہیں۔ اور ایک اس کا حسن جمال دیکھا جاتا ہے۔ لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں کہا کہ تم اس کو نہیں دیکھنا، نہیں، بلکہ فرمایا فاظفر بذات الدین، تم نے اگر کامیابی حاصل کرنی ہے تو دینداری کو اپنانا اور اختیار کرنا۔ جب اس کو پسند کرو گے، تم دنیا کی دولت مل رہی ہے اس کے ساتھ الحمدللہ، عورت کا حسن جمال مل رہا ہے الحمدللہ، عورت کا حسب و نسب مل رہا ہے الحمدللہ۔ اسی طرح سے ووٹ دیتے ہوئے جب آپ اس کی دینداری دیکھیں گے، اس کا انصاف دیکھیں گے، اس کا عمل دیکھیں گے، تو اس کے ساتھ ساتھ اگر دنیا آپ کی اچھی ہو رہی ہے تو الحمدللہ، اس کے ساتھ ساتھ آپ کے گڈن لینوں درست ہو رہی ہے تو الحمدللہ، اس کے ساتھ ساتھ آپ کی مہنگائی ختم ہو رہی ہے تو الحمدللہ۔ لیکن دیکھنا کیا ہے؟ دینداری، فاظفر بذات الدین۔
دینداری کو نظر رکھو کہ کون دین کے قریب ہے، کون قرآن و سنت کو اپنانے والا ہے، کون اللہ اور اس کے رسول کے راستے پر چلنے والا ہے۔ جب آپ اس کو اپناؤ گے تو انشاءاللہ تعالی آپ کی دنیا بھی اچھی ہوگی اور آخرت بھی اچھی ہو جائے گی، اور دنیا میں آپ پھلتے پھولتے ہوئے نظر آؤ گے۔